ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، فرشتوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی کہ فرشتے جو ہے وہ باقاعدہ کفار کو کسی کو گلے پر اور کسی کو ٹانگوں پر مارتے تھے، اور صحابہ کرام جان جایا کرتے تھے کہ اس کو فرشتے نے مارا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں میں کیا جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے کر آئے، اور کون سے فرشتے آئے؟ ایک تو قرآن میں آیا کہ 3000 اور پھر 5000۔ تو کیا صحابہ کرام سب کے سب اس بات کو جانتے تھے کہ 5000 فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہیں اس جنگ میں، اور اس صورت میں ہم جو ہے وہ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں؟ اصل میں یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت تھی، اچھا، ورنہ نبی پاک وہ غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے پہلے ہی جنگ کا نقشہ اپنے پیارے اصحاب کے سامنے رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ والا سوال کہ ہر جنگ کا ایک سپہ سالار یا چیف ہوتا ہے، وہ میپ کے ذریعے سب کو سمجھاتا ہے کہ یہاں سے یوں لڑیں گے، یہاں سے ایسا ہوگا، یہاں سے ایسا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمتیں، اللہ اکبر، اور جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان سے نکلتا، رب العزت کیسے پورا فرماتا۔ احادیث طیبات میں ڈاکٹر صاحب یوں بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی سے نشانات لگائے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہاں پر فلاں خبیث مرا پڑا ہوگا، یہاں پر فلاں کافر سردار مرا ہوگا، یہاں پر ابو جہل مرا ہوگا، یہاں امیہ بن خلف مرا ہوگا، ولید یہاں ہوگا، عتبہ یہاں ہوگا، شیبہ یہاں ہوگا۔ جب یہ تمام لوگوں کے نشانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہاں ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں اپنے اصحاب کو پہلے ہی دے رہے ہیں۔ اب اصحاب کو تو یقین ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے منہ سے جو بات نکلنی ہے وہ تو پوری ہونی ہے۔ اب اس کے بعد فرشتے جب اوپر سے مدد کو آئیں تو یہ اور اطمینان قلبی کے لیے ہے، مگر 5000 فرشتے پورے یہ 5000 تک نازل فرماؤں گا، یوں ہے سلسلہ۔ تو 500 فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، اور 500 فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر آئے، جو 500 فرشتوں کی جو ہے وہ سرداری فرما رہے تھے۔ اب جب صبح ہوتی ہے اور جنگ کا منظر آتا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، جناب من ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا وہیں پر وہ کافر پڑے ہیں۔ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے خبر دی کہ فلاں کافر وہاں پڑا ہوگا، اور ابو جہل جیسا بدبخت بھی اسی جنگ میں مارا گیا، اور جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نشان لگایا تھا وہیں وہ پڑا ہوا ملا۔ اور اسے مارا کس نے؟ 2 بچوں نے، ننھے منھے بچوں نے اپنی ننھی منھی تلوار سے مارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں وہ تلوار بھی منگائی۔ مطلب کہ اتنا بڑا کافر ہے، اللہ رب العزت جب کسی کو ذلیل کرواتا ہے تو اس بدبخت کو، اتنے بڑے کافر کو اتنے ننھے منھے مجاہدوں کے ذریعے مروایا۔ اچھا ناظر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، مفتی صاحب نے ابو جاہل کا نام لیا، ابو جاہل اس کو کہا جاتا ہے جاہلوں کا باپ، تو کیا یہ ان پڑھ تھا، جاہل تھا، انگوٹھا چھاپ تھا؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جناب انگوٹھا چھاپ ہے، جاہل ہے، کچھ نہیں آتا، تو اس کو ابو جاہل کیوں کہا گیا؟ اور پھر غزوہ بدر سے پہلے ایسے کیا معاملات تھے اس کے کہ جس کی وجہ سے اس کی موت کو جو ہے سب سے زیادہ اگر کہا جائے تو سیلیبریشن کے لیے سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ ابو جاہل مارا گیا؟ ایسی کیا وجوہات تھیں آخر؟ دیکھیں، اس کا نام جو تھا وہ ابو جہل نہیں تھا، اس کو ابو الحکم کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا، کیونکہ یہ اس زمانے کے اندر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جاہل تھا، جاہل صرف اسے اسی وجہ سے اس کا نام پڑا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نہیں پہچانا، ورنہ یہ جو ہے وہ اپنے زمانے کا بہت معزز ترین آدمی تھا، اور بہت سمجھدار اور بہت زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا تھا، لوگ اس سے مشورے کیا کرتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو جب اس نے نہیں جانا، حق کو نہیں پہچانا، تو اسی وقت سے اس کا خطاب جو ہے وہ ابو جہل جو ہے وہ پڑ گیا۔ تو اب جو اس وقت جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یا غزوہ بدر میں بھی شامل تھے، اس کے علاوہ بھی غزوہ بہت سارے معاملات ہوئے، تو کیا ان سب کے لیے یہی حکم ہے جو ابو جاہل کے لیے حکم ہے؟ حکم سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ یعنی آپ ان کا نام جو ان کو بھی ابو جاہل کہہ سکتے ہیں؟ جنہوں نے ابو جہل تو صرف اس لیے کہا گیا کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ حق سے انحراف کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر وہ فرعون تھا، اور میری امت کا جو ہے یہ فرعون ہے۔ ابو جہل کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ تو ابو جہل کو جو ہے یہ ذلت والی موت اس لیے ملی
کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں دیں، بڑی تکلیفیں دیں، بڑی گستاخیاں دیں، بڑی گستاخیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے معجزات اس کو دکھائے، وہ کنکریوں والا جو معجزہ تھا کہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئیں، چاند کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے دو ٹکڑے جو ہے وہ کر کے دکھا دیے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لایا، تو اس کو اسی وجہ سے ابو جہل قرار دے دیا۔ ٹھیک، ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اپنا نام بھی بتا دیجئے۔ میرا امین تھرانی نام ہے میرا۔ جی فرمائیے امین صاحب۔ جی سب سے پہلے آپ کو مبارکباد ہے، آپ تمام جو عالم جو ہیں یہ اس ساتھ نشے میں ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ سب پروگرامز وغیرہ اس طرح کے آرگنائز ہوتے ہیں، تاکہ ہم جیسے کہ جو جس کو علم نہیں ہے تمام جو غزوہ بدر کے بارے میں تمام نالج ہے۔ میرا ایک سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر کے معنی کیا ہے، اور اس میں جو فرشتے اترے تھے مسلمانوں کے لیے وہ کتنے فرشتے تھے اللہ کے نے جو ہے نا ان کو اتارا تھا؟ برائے مہربانی ذرا بتائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امین صاحب، آپ نے ہمیں کال کی۔ انشاءاللہ آپ کا جو پوچھنا ہے، آپ کے جو سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ علامہ توحید صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک شخص اور بھی ہے جس کا نام قرآن مجید میں بھی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی عاشقان رسول ہیں سوائے زید بن حارثہ کے، ڈائریکٹ کسی کا نام نہیں ہے، لیکن ایک گستاخ رسول جس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب اس جنگ میں کیوں نہیں شامل ہوا؟ ابو جہل شامل تھا، ابو لہب کیوں نہیں شامل ہوا؟ میں یہ جاننا چاہوں گا۔ جنگ کے اندر اس کے شامل نہ ہونے کی وجہ مکہ شریف کا کنٹرول تھا کہ اس کے ہاتھ میں وہ دے کے آئے۔ اس کے بعد جب واپس جنگ سے ہار کے گئے ہیں تو ابو رافع یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، تو یہ جب اس کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر اس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر فرشتے اترے ہیں، تو اس کے بعد یہ بات سن کے تو اتنا غصہ آتا ہے ابو لہب کو کہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، اور اس کے سینے پہ چڑھ کے اس کو ٹانگیں مارتا ہے، اس کو مختلف طرح سے اذیتیں دیتا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ اس کو غصہ لگتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہی ہے کہ اس کا کوئی عذر تھا یا پھر اس کو مکہ شریف کے اندر سرداری کے طور پر روک لیا گیا تھا۔ ٹھیک، مفتی صاحب، قرآن مجید میں جو ابو لہب جو ہے اس کے لیے کہا کہ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، یہاں پر ابو جاہل کو جو ہے وہ جاہلوں کا باپ کہا جا رہا ہے۔ اتنی شدت انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون ابو جاہل کو قرار گیا۔ ابو لہب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے؟ ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا تھا اچھا، کہ ٹوٹ جائیں آپ کے دونوں ہاتھ، تو رب العزت اور معاذ اللہ ہلاکت کی جو ہے بد دعا کی تھی، تو جواب اللہ نے اپنے حبیب کی طرف سے دیا کہ تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ٹوٹ جائیں ہاتھ، یعنی ہاتھ صرف ہاتھ نہ ٹوٹیں بلکہ ہاتھ کہ پورا ابو لہب کہ سب کا سب وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو وہ بدترین آدمی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونے کے باوجود مطلب وہ جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اور اس کی بیوی یہ سب اتنے بڑے گستاخ تھے کہ رب العزت ان کے لیے خود قرآن کی آیت ایک نازل فرمائی کہ تباہ ہو جائے ابو لہب اور اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اسی طرح پوری جو آیت کریمہ تو مصعب یہی تو سبب نہیں تھا جس کی وجہ سے شاید وہ غزوہ گستاخی رسول غزوہ بدر میں شاید شامل نہیں ہوا، کیونکہ جب سرکار نے یہ فرما دیا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ واللہ عالم، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ ٹھیک، میں نے ایک روایت میری نظر سے گزری تھی اس وجہ سے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر پرنگی پونے 6 سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا نام نہیں سمجھ آیا، آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے۔ میرا نام ہے رئیس احمد۔ جی فرمائیے رئیس صاحب۔ یہ سب کو سلام، مفتی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا چینل دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اور ہمارے مسجد کے امام صاحب محمد ناظر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ آپ اپنا سوال کیجئے۔ ہیلو، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ ٹھیک، علامہ نادر صاحب، میں کیونکہ سائل نے ہم سے پوچھا آدم علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام جو ہے علوم جو ہے وہ سکھا دیے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام علوم سکھا دیے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی علوم باقی رہا، بلکہ روایت جو میری نظر سے گزری ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً 5 لاکھ زبانیں حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو سکھائی گئی تھیں۔ اچھا 5 لاکھ زبانیں، یعنی یہ دنیا جب تک قائم و دائم رہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 لاکھ زبانیں بولی جائیں گی، اور وہ سب کے سب آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جانے۔ ٹھیک ہے، اس سب آپ نے فرمایا ہے کہ 3000۔ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سائلین جو سوال کرتے ہیں تو ان کو وہ سوال کرنا چاہیے کہ جس سے ان کی ذات کو اور سننے والے سب لوگوں کو فائدہ ہو۔ ایک صاحب مجھ سے سوال کرنے لگے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اس لڑکی کا کیا نام تھا جس کے اوپر ان کے 2 لڑکوں کی لڑائی ہو گئی اور حابیل ہلاک ہو گیا اور قابیل نے قتل کر دیا۔ میرے بھائی آپ کو اس لڑکی کا نام جان کر کیا ثواب ملے گا مجھے یہ بتا دیں آپ، ہیں جی؟ تو مطلب وہ لڑائی اس لڑکی پہ ہوتی، اس لڑکی کا بھی نام چاہیے ان کو۔ تو خدا کے بندوں، میرے دیکھنے والوں سننے والوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی اور ہماری شریعت نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سوال و نصف العلم، سوال خود آدھا علم ہوتا ہے۔ تو ایسے سوال پوچھیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہماری عوام کو بھی فائدہ ہو۔ ٹھیک، مصعب میں جاننا چاہوں گا، آپ نے فرمایا ملائکہ 3000 کی تعداد میں اور پھر 5000 کی تعداد میں۔ آپ نے ایک یہ بھی کہا کہ ایک شخص کو جب باندھا گیا تو وہ زمین سے لے کے آسمان تک ملائکہ، تو کوئی ملائکہ ایسے بھی تھے جو انسانی شکل میں موجود تھے اور کفار کو نظر آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے؟ یہ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، میرے کو علم میں نہیں آیا، مگر یہ ہے کہ یہ جو آگے محسوس ہونے والی بات اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تلوار اٹھانے سے پہلے ہی، مطلب تلوار مارنے سے پہلے ہی سامنے والے کافر کی گردن کا گر جانا، یہ تمام باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا مصعب، ایک صحابی تھے جن کی تلوار غالباً ٹوٹ گئی تھی اور سرکار نے جو ہے وہ ایک چھڑی مبارک یا ایک درخت کی جو شاخ تھی وہ اٹھا کے دے دی تھی، اس کے بارے میں کچھ؟ بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ چیزوں کی اصل بھی بدل سکتے ہیں۔ جیسے لکڑی کی اصل اور ہے اور لوہے کی اصل اور ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی چاہیں اصل بدل دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس صحابی کے ہاتھ کے اندر جو چھڑی تھی وہ تلوار بن گئی۔ اب اس کے ساتھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی وہ تھے موجود، تو حفاظت کے لیے بھی لڑتے رہے اور اس کے علاوہ کتنے کافروں کو قتل بھی کیا اور کتنے زمانے تک ان کے پاس وہ تلوار موجود بھی رہی۔ اچھا مصعب، پہلے ہم غزوہ بدر کی جب بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ارشاد فرما دیں کہ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے، کتنے غزوات ہیں اور کتنے سریہ ہیں، اس کے بارے میں؟ دیکھیں غزوہ جو ہے اور سریہ یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ غزوے کا معنی ہے جنگ اور سریہ کا معنی بھی جنگ ہی ہے، لیکن وہ غزوات جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے، وہ غزوات جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے انہیں غزوات کہا گیا، اور جو قافلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجے اور اس میں شریک نہیں ہوئے وہ سارے کے سارے سریے کہلائے۔ اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ کتنے غزوات اور کتنے سریے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں گا۔ مصعب ایک کالر لے لیں پھر آپ ایڈ کر دیجیے گا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اویس رضا بات کر رہا ہوں، ناظم آباد۔ جی فرمائیے اویس۔ سر یہ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ اپنا جنگ بدر جو ہوئی ہے یہ کس مہینے میں ہوئی تھی؟ ٹھیک، آج ہم اسی